سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اشتیاق انصاری مقصر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو مقصر ہے نا ضلع، یہاں پر ایک کسائی ہے جس کی گوشت کی دکان ہے، مرغے کی اور بکرے کی، تو وہ دیوبندی ہے، تو لوگ سنی لوگ اور سب لوگ اس کے ہاتھ کا کٹا ہوا مرغا لے کے آتے ہیں حلال کرا ہوا، تو وہ کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی، حضرت محمد اشتیاق بھائی، کسی بدعقیدے کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، کسی بھی بد مذہب فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی بدعقیدہ جماعت سے تعلق رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بدعقیدہ ہو، ٹھیک۔ وہابی، دیوبندی، بدعقیدہ جو لوگ ہیں، وہ چاہے ان کے عالم ہوں یا ان کے عقیدے پر اڑے ہوئے وہ لوگ جو کچھ جانتے نہیں، وہ بھی جو بحث کرتے ہیں، مجوری کرتے ہیں، ان کو ان کے غلط عقائد بتا دیے اس کے بعد بھی ان کے ساتھ ہیں، سمجھا حضرت؟ تو کسی ایسے شخص کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کو بتائیے کہ دیکھ، تو دیوبندیوں میں ہے یا وہابیوں میں ہے تو تیرے بزرگوں کے یہ عقیدے ہیں، اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ نہ کھایا جائے، ٹھیک ہے۔ وہابی دیوبندیوں کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں، حرام ہے، اور اس بات کی تصدیق آپ علماء سے ضرور کر لیں، کیونکہ میں عام آدمی ہوں، میری بات کو نہیں مانا جائے گا، علماء کی بات کو مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بڑے علماء سے اس بات کی تحقیق کر لیں، آپ کے یہاں پر کوئی بڑے عالم ہو تو ان سے معلومات کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جو بھی وہ بات بتائیں، بہرحال وہ یقیناً یہی کہیں گے کہ ہاں، کسی بھی بد مذہب بدعقیدے کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی دیوبندی ہے اور دیوبندیوں کے کفر کو جانتا ہے پھر بھی انہی میں رہتا ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ نہ کھایا جائے، ٹھیک۔ بس باقی آپ عالموں سے معلوم کر لیں حضرت اشتیاق بھائی۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، آئیے آج میں آپ کے سامنے ایک بھائی کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ بڑا اچھا کلام پڑھتے ہیں، بڑی اچھی نعت و منقبت کرتے ہیں، بہت اچھا اور بہت عمدہ انداز ہے پڑھنے کا، اور اسی کے بیچ ایک اور وہ دیو کا بندر طاہر دیوبندر آ گیا جس کی 2-3 دن پہلے سروس کی تھی، جو شروع میں بڑی اچھی بات کرنے لگا، پھر بعد میں جو ہے منافقوں کی طرح منافقت دکھانے لگا۔ پھر میں نے پوچھا کہ رسول اللہ کا گستاخ مسلمان ہے یا کافر ہے، مومن ہے یا کافر ہے، تو تھانوی پر آ کے اٹک گیا۔ تھانوی کے تعلق سے جب میں نے بات بتائی تو اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ خیر، آج پھر وہی شیطان دائیں بائیں گھوم رہا تھا، جو میں پوچھ رہا تھا اس کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ ان پر دہشت طاری ہے، ان پر دہشت طاری ہے کہ یہ جواب نہیں دیتے۔ بہرحال مسلمانوں، ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ بالوں کے لیے جو آئل ہوتا ہے نا، جسے فیملی میں آپ کی کسی کے بال جھڑتے ہوں، ٹوٹتے ہوں، بالوں میں کوئی کسی طرح کی پرابلم ہو، تو انشاءاللہ اس کے لیے میرے پاس تیل ملتا ہے، اور یہ سید آل رسول کا دیا ہوا روزگار ہے۔
اور یہ انہی کی دعا کا اثر ہے, انہی کی دعا کا فیض ہے. تو آپ حضرات میں سے جس کو یہ پرابلم ہو یا کسی کو اگر یہ پرابلم نہ بھی ہو, مدد کرنے کے تعلق سے لینا چاہتے ہوں تو اس ذریعے سے بھی لے لیجئے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اسی ذریعے سے میری مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ میں کسی اور کا کام تو کر نہیں سکتا ہوں, اور اگر کسی اور کا کام کروں گا, کسی کی نوکری کروں گا, تو میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, بات نہیں کر سکتا ہوں. تو بس یہی چاہتا ہوں آپ حضرات کے ذریعے سے جو ہے مدد ہو جائے, اور آپ کے اڑوسی پڑوسی اگر کچھ اس طرح کے ہیں جن کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں, یا کچھ ماں بہنیں ایسی ہیں جن کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں, ان کے لیے بھی منگا سکتے ہیں. جن کو اپنے لیے لینا ہے اپنے لیے لے لیں, اگر اپنے لیے نہیں چاہیے تو اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کچھ ایسے بھائی ہیں جن کے بال جھڑتے جھڑتے گنجے تک کی نوبت آنے لگی ہے, سر بہت زیادہ چھیدا چھیدا دکھنے لگا ہے, تو ان کو بتائیں. آپ ہی کے ذریعے سے میری یہ ہیلپ ہو جائے گی, میری مدد ہو جائے گی. ہم تو مدد والے ہیں نا, ہاں, تو ہمارے نزدیک مدد شرک نہیں ہے, وہ شرک والے کوئی اور ہیں, دوسرے ہیں, حالانکہ بغیر مدد کے وہ بھی نہیں بڑھے. خیر وہ الگ بات ہے, یہ بحث کا مدعا نہیں ہے. میں یہاں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. تو آپ کے ذریعے سے الحمدللہ میرا گھر کا روزگار چلے گا, میرے گھر کی روزی روٹی چلے گی, بال بچوں کا بھی جو ہے سمجھ لیجئے گزارا ہوگا, آپ کو دعائیں بھی ملیں گی. تو آپ حضرات اگر یہ آئل منگائیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اگر کسی کے بال جھڑ رہے ہیں تو بال جھڑنے سے رکیں گے انشاءاللہ, اور کم جھڑتے ہوں یا زیادہ جھڑتے ہوں. اور ماشاءاللہ رزلٹ بھی بہت اچھا ہے, رزلٹ بہت اچھا, بہت شاندار ہے. کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ سید آل رسول کی دی ہوئی دعا ہے. بہرحال مسلمانوں, میں اس آڈیو کے ساتھ آپ کے لیے ایک نعت و منقبت کا سلسلہ جاری کرنے والا ہوں. ایک بھائی ہیں جو کہ بڑا اچھا کلام پڑھتے ہیں, انہی کا کلام میں آپ کو سنواؤں گا, اور اسی کلام کو سنتے سنتے ایک بدعقید طاہر دیوبندر کا قول آ گیا. پھر اس کے اوپر جو پاگل پن کے دورے پڑے ہوئے تھے وہ یہاں ظاہر کرنے آیا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں. سمجھے مسلمانوں. بہرحال میں کہنا یہی چاہوں گا کہ جن بھائی کو بالوں کی پرابلم ہو یا نہ ہو, ایسے بھی ڈال سکتے ہیں مسلمان. تو آپ حضرات جو ہے جو میرے تعلق سے مدد کرنا چاہتے ہیں کہ یار نور حسن کی ہم مدد کر سکتے ہیں, تو آپ جو ہے تیل خرید کے بھی مدد کر سکتے ہیں. سمجھے مسلمانوں. ہر گھر میں 2-4 بندے ہوتے ہیں, تو 2-3 بوتل اگر کوئی منگا لے گا, یا تو ٹرائی کے لیے ایک ہی منگائیں, 1 منگائیں, 2 منگائیں, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو فائدہ ہوگا, فیض پہنچے گا, بالوں کی جھڑنے کی پرابلم دور ہوگی. ماں بہنوں کے جو بال کنگے میں بھر بھر کے بہت زیادہ آتے ہیں, انشاءاللہ وہ رکیں گے. 15-20 دن میں ہی رزلٹ سامنے آ جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ. 1 بوتل میں رزلٹ سامنے آتا ہی آتا ہے, اور کسی کو تو 8-10 دن میں 15 دن میں ہی رزلٹ سامنے آ جاتا ہے. سمجھے مسلمانوں. خیر آپ حضرات تیل خرید کے میری مدد فرمائیں تاکہ میرے گھر کا روزگار چلے. ٹھیک ہے مسلمانوں, کیونکہ میں کسی دوسرے کا کام کر نہیں سکتا ہوں, اور کام کروں گا تو میں یہ سب کام کر نہیں سکتا ہوں جو میں کام پورا دن کرتا ہوں اپنی مرضی سے. جس کا بھی کال آیا اٹھا لیا. اگر کوئی اپنا ہے تو پھر اپنے جیسی باتیں ہوئی, اور کوئی پرایا ہے, کوئی نبی کا دشمن ہے, تو پھر اس کی سروس کی. تو پھر ایسا میں کسی اور کے کام پہ نہیں کر پاؤں گا. خیر اللہ حافظ, فی امان اللہ. آگے کی یہ جو آڈیو ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت. جی کون بھائی جان؟ جی میں مدثر رضا بول رہا ہوں بنارس سے. کیا مدثر رضا بھائی بنارس سے؟ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام تاج شریعہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ سے بات کرنے کا بہت من کر رہا تھا. یوٹیوب آپ کا نمبر بھی دیکھے تھے ہم. اچھا جی. اور دیو کے بندروں کو میں بھی مطلب آپ کا گفتگو سن کر
हाँ। मैं भी उनको झाड़ता रहता हूँ। माशाल्लाह। हमारे तरफ बहुत है ना, मतलब उधर की तरफ, एक तरफ नदेसर की तरफ बड़ी मस्जिद एक ठो है। अच्छा। वहाँ पे जब चिल्ले के पिल्ले आते हैं। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में जितने लोग हैं सब फातिहा करने वाले हैं, सब अहले सुन्नत वल जमात से। जी अच्छी बात है। जी अभी आपकी गुफ्तगू हम सुन ही रहे थे यूट्यूब पर, सोचे थे कि अभी हजरत अभी आपकी गुफ्तगू यूट्यूब पर सुन ही रहे थे हम। अच्छा। तो सोचे कि आप कॉलर ट्यून दे दो तो आपका बहुत अच्छा लगा। लोग कॉलर ट्यून सुनकर पहचान जाए कि ये गुलाम ताज शरिया है, गुलाम आला हजरत। अच्छा जी। और कुछ नात के कुछ शेरों से भी इन लोगों को स्टेज पर चढ़कर स्टेज पर भी इन लोगों को झाड़ता हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह। कलाम भी पढ़ते हैं आप? जी माशाल्लाह। तो जरा थोड़ा सा मुझे भी सुनवा दीजिए, कैसे झाड़ते हैं आप? मैं भी सुनवाता हूँ फिर मोमिनों को। और जो शायर है हजरत, हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है क्या? रिकॉर्ड सबकी रहती है जी। तो हजरत ये यूट्यूब पर आएगी? हाँ इंशाल्लाह। कुछ मुझे सुनवाइए किस तरह झाड़ते हैं, मैं अवाम अहले सुन्नत के सामने पेश करता हूँ। और जो हमारे और दूसरे शायर हैं, दूसरे नातखां हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि आप भी अपने अपने अंदाज में जो है इनकी वाट लगाते रहो। जी। हाँ। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ाहिदे बेअमा नाज़े तक़वा न कर, यूं नमाज़े दिखाना ज़रूरी नहीं। ज़ाहिदे बेअमा नाज़े तक़वा न कर, यूं नमाज़े दिखाना ज़रूरी नहीं। जो मेरे मुस्तफा का वफादार है, जो मेरे मुस्तफा का वफादार है, बस वही बाग़े जन्नत का हकदार है, बस वही बाग़े जन्नत का हकदार है। दुश्मने मुस्तफा तू कहाँ जाएगा, देवबंदी वहाबी कहाँ जाएगा। सबका जन्नत में जाना जरूरी नहीं, सबका जन्नत में जाना जरूरी नहीं। और गौस का फातिहा तुम करो शान से, वाह वाह सुभान अल्लाह। फातिहा तुम करो शान से, शीरनी बांटना लोग पहचान के, शीरनी बांटना लोग पहचान के। कौवा खाने की लत पड़ गई हो जिसे, कौवा खाने की लत पड़ गई हो जिसे, उसको मुर्गा खिलाना जरूरी नहीं, उसको मुर्गा खिलाना जरूरी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक हक फरमाया आपने। और 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है माशाल्लाह, सुनकर दिल बाग बाग हो गया हजरत। इन लोगों पर आग लग जाएगी। हाँ, कोई एक आध और जो है मुझे कुछ ऐसी सुना दीजिए। जी हाँ, कॉल आ रहा है पर कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं किसका कॉल है। जी हाँ, बहुत परेशान करते हैं सर आप लोगों आपको। नहीं, अपने भी करते हैं, पराये भी करते हैं, पता नहीं अपने का है कि पराये का है। अच्छा जी जी जी। हाँ, और कोई है? जी जी है, सुनाइए। हजरत अभी कुछ जहन में नहीं। हाँ हजरत एक और है। हाँ हाँ सुनाइए, जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो।
ایک شعر ہے. کتنا ہی خطرناک ہو. جی. گستاخ مصطفیٰ کی پٹائی کے واسطے، گستاخ مصطفیٰ کی پٹائی کے واسطے جوتے کا انتظام کیا، کیا برا کیا. جوتے کا انتظام کیا، کیا برا کیا. آیا جو میرے سامنے گستاخ مصطفیٰ، آیا جو میرے سامنے گستاخ مصطفیٰ، میں نے نہیں سلام کیا، کیا برا کیا. میں نے نہیں سلام کیا، کیا برا کیا. نہ دعا کی دیوبند کی منحوس ریل کا، نہ دعا کی دیوبند کی منحوس ریل کا، نہ دعا کی دیوبند کی منحوس ریل کا. چکا رضا نے جام کیا، کیا برا کیا. چکا رضا نے جام کیا، کیا برا کیا. واجب ہے جب سلام نمازوں میں بیٹھ کر، واجب ہے جب سلام نمازوں میں بیٹھ کر، میلاد میں سلام کیا، کیا برا کیا. میلاد میں سلام کیا، کیا برا کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت. اور ہے اتنا ہی ہے؟ نہیں ہے، اتنی ہے، اور ہے لیکن اور حضور کے بارگاہ میں ہے. ماشاء اللہ. جی دل خوش کر دیا یار بھائی جان آپ نے. جی. ہاں حضرت آپ کی آواز مطلب فون پر سننے کا من کر رہا تھا، اپنے فون پر. اچھا. جی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں حضرت. ارے حضرت ہم تو خود آپ جیسے بھائیوں کے فین ہیں یار. آپ نے ماشاء اللہ میرا دل باغ باغ کر دیا. بہت بڑا کام کر رہے ہیں حضرت، یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے. چلیے میں اس کو آپ کے نمبر کے ساتھ ڈال دیتا ہوں تاکہ اگر ہمارے کسی بھائی کو آپ کے آس پڑوسی جو ہوں انہیں بلانا ہو یا اور ایسے مت جانا بتیرے چور چپاٹک جو ہے دنیا میں پھر رہے ہیں. جی حضرت یہ والا نمبر مت ڈالیے گا، وہ ہمارا جو پرسنل نمبر ہے وہ والا ڈال دیجیے گا حضرت. ہاں چلو نمبر نہیں ڈالیں گے، اگر کسی کو ضرورت ہوگی جی تو. حضرت یہ ہماری ممی کا نمبر ہے نا. اچھا اچھا چلیے فون کیتے ہیں. جی اچھا اچھا. جی بہرحال تو آپ علاقے میں جاتے ہیں نقخوانی کے لیے؟ جی جاتے ہیں، مطلب دور دراز بھی جاتے ہیں؟ مطلب دعوت نامہ دور دراز نہیں جاتا، صرف آس پاس سے دعوت آتی ہے تو وہاں جاتا. اچھا اچھا اچھا. جی چلیے ماشاء اللہ. تو میں صرف بنارس کے لیے ہی ڈال دوں گا کہ بنارس کے ایریے میں. جی جی ہاں آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا کوئی بار بار فون کر رہے ہیں، ان کو میں لے لیتا ہوں لائن پہ. یہ کون ہے؟ یہ اور کوئی نیا نمبر ہے شاید. جی دیکھ لیتا ہوں کون ہے کیا. ہلو. ہلو. ہاں جی ہلو. السلام علیکم. جی کون جناب؟ پہچاننے کی کوشش کیجیے حضرت موصوف. میرا نام طاہر خان گونڈوی ہے. طاہر؟ جی جی بھائی. وہ جو اس دن بات ہوئی تھی طاہر دیوبندی سے؟ ہاں جی 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 جی. یہ نمبر آپ کا وہی ہے بدلا ہوا ہے؟ اچھا نمبر وہی ہے بدلا ہوا ہے؟ نہیں نہیں سیم نمبر ہے. نمبر تو میرا 15 سال سے ہوئی ہے بھائی. اچھا اچھا جی بولیے جناب. میں سوچا کہ 2 سے 3 دن ہو گیا. 3 دن سے زیادہ مناسب نہیں ہے نا کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان بھی ہے اور ناراض بھی ہے. آپ ناراض ہو گئے. میں کسی سے ناراض نہیں رہتا ہوں. ہاں میں کہا کہ چلو کم سے کم خیر خیریت تو ہو جائے آپ سے. اچھا کیا آپ نے، خیر خیریت لے لی آپ نے میری.
آپ نے کہا تھا کہ مطلب جو ہے پھر وقت نکال کر کے آپ سے گفتگو کریں گے کہ تو شاید میرے خیال سے وقت نہیں ملا ہوگا آپ کو، اس وجہ سے میں خود ہی آپ سے رجوع کر لیا۔ ابھی بھی کوئی بھائی میرے ساتھ لائن پر ہیں، وقت تو خیر میرے پاس بڑی قلت ہے وقت کی۔ اچھا، میں کچھ جو ہے کچھ موضوعات پر تھوڑی بہت گفتگو اگر ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ چن لیجئے کون سا موضوع چنیں گے؟ علم غیب کا چنیں گے، نور و بشر کا چنیں گے، اختیار رسول کا چنیں گے، حاضر و ناظر کا چنیں گے؟ اس دن تو آپ نے بولا تھا کہ رسول پاک کی شان میں توہین کرنے والا انسان جو ہے وہ مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا، پر جب میں نے تھانوی جی کا آپ کو حوالہ دیا تو آپ جو ہے اس پر جواب ہی نہیں دے پا رہے تھے۔ میں جواب اس لیے جو ہے دینا مناسب نہیں سمجھا کہ سب تو ایک ہی چٹی پٹی میں ہے نا، ایک ہی حمام اچھا، تھانوی جی اور بریلوی جو ہے وہ ایک ہی چٹے بٹے ہیں؟ ہاں، سب حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں تو آپ اہل حدیث ہیں کیا؟ ایک منٹ، آپ اہل حدیث ہیں کیا؟ میں اہل سنت والجماعت، اہل سنت ایسا ہے، یہ کلر بدلنا بند کرو، نور حسن کے سامنے کسی کا کلر چلتا نہیں ہے۔ ہاں جی ہاں ٹھیک ہے، اب میرے بارے میں اچھا آپ کو بھی بھائی تم نے کہا تھا نا کہ تم حنفی ہو اور حنفی میں تم دیوبندی ہو۔ ہاں، میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی رحمہ اللہ، ارے پھر جو ہے کلر بدلنے لگے، ترمذی سب ہوں میں۔ بہرحال دیکھو، سنو جو تمہارے نمبر کے ساتھ میں نے تمہارا آڈیو ڈال دیا ہے یوٹیوب پر، اپنے لوگوں کو تم وہ آڈیو سنوا دو، ٹھیک ہے؟ وہ خود فیصلہ کر لیں گے مسلمان۔ نہیں بھائی، سب سے پہلے آپ سے ہماری خود گفتگو ہو جائے، میری اصلاح ہوگی تو میں دوسروں کو کر لوں گا۔ تو بولیے کس موضوع پر آپ کو آج جو ہے بات کرنی ہے؟ چلیے تقلید کے موضوع پر بات ہو جائے۔ حنفی ہو اور تقلید پر بات کرو گے؟ ہاں، اس وجہ سے کہ تقلید حنفی مقلد نہیں ہے کیا؟ مقلد تم حنفی غیر مقلد کب سے پیدا ہو گئے؟ آج تک جو ہے حنفی غیر مقلد کب سے پیدا ہوئے؟ ایک منٹ، حنفی غیر مقلد کب سے پیدا ہوئے؟ حنفی غیر مقلد ہی ہوتا ہے، مقلد کہاں ہے؟ ایسا ہے، یہ عقل کے گھوڑے ذرا کم چلاؤ، ٹھیک ہے؟ دو چار سنا دوں گا تو ٹھیک رہو۔ تو سنو آپ، ارے بھائی جان ذرا وہ پھر سے نعت پڑھ کے بتانا ذرا۔ آپ اگر مقلد آپ اپنے آپ ہاں، جو ابھی دونوں پڑھی تھی، ذرا وہ پہلی والی اور بعد والی دوبارہ سے ذرا شروع کرو، ذرا اس کی پٹائی کرو لائن پر۔ جی پڑھیے۔ جو میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے، بس وہی باغ جنت کا حقدار ہے۔ دشمن مصطفیٰ تو کہاں جائے گا، سب کا جنت میں جانا ضروری نہیں۔ غوث کا فاتحہ تم کرو شان سے، غوث کا فاتحہ تم کرو شان سے، شیرنی بانٹنا لوگ پہچان کے، شیرنی بانٹنا لوگ پہچان کے، کہ کوا کھانے کی لت پڑ گئی ہو جسے، اس کو مرغا کھلانا ضروری نہیں، اس کو مرغا کھلانا ضروری نہیں۔ بس بھائی سمجھ میں آ گئی بات، اب بات کریں گے۔ پہلے کے الفاظ جو ہے وہ میرے لیے ہے، جس سے میں نے سبحان اللہ کہا، اور بعد والی جتنی ہے وہ سب آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے بڑے بھائی؟ ہاں، ہلو، جنت میں جانے والے جو الفاظ آپ نے استعمال کیے اور میں نے سبحان اللہ کہا ہے، وہ ہمارے لیے اہل سنت والجماعت کے لیے۔ اچھا، یعنی تم نے پہچان لیا کہ تمہارا جانا ضروری نہیں ہے۔ میں نے وہ تو آپ کے لیے بعد کا حصہ آپ کو لگا دیا ہوں نا۔ اچھا، اب سنیے، اب یہ بتائیے مجھے، آپ اہل حدیث ہیں؟ میں اہل سنت والجماعت۔ یہ کلر بدلنا یہاں چلے گا ہی نہیں۔ ابھی تک کسی وہابی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن کے سامنے بات کر کے اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے، وہ اپنی حقانیت ثابت کر دے، اپنے بزرگوں کو سڑے ہوئے بدبودار شیطانوں کو مانتے ہوئے۔
آج تک کوئی مجھے ایسا ملا ہی نہیں جو اپنے آپ کو بریلوی مکتب فکر کا مقلد ثابت کر دے. ارے پاگل آدمی، ہم تو حنفی ہیں، ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں. ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. پاگل آدمی، ہم کوئی بریلی شریف. ارے سننا بھائی، سنو. امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والا شخص رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کیسے امام احمد رضا کی امامت کا قائل ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں تم جو اپنے آپ کو حنفی کہلا رہے ہو، ایک منٹ، تم جو اپنے آپ کو حنفی کہلا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم تقلید پر بحث کریں گے، تو تم تقلید نہیں کرتے کیا؟ بھائی وہ تو بعد میں پتا چلے گا. ارے یار کہہ رہا ہوں اچھا اس دن جو بریلوی اپنے آپ کو ارے جاہل ابن ابو جہل ثابت ہی نہیں کر سکتا. میں مسلمانوں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک کوئی وہابی دیوبندی بن ہی نہیں سکتا، کوئی شیعہ بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس عقل رہے. اچھا اور ایک جب عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل مٹ جاتی ہے، عقل برباد ہونے لگتی ہے، عقل ضائع ہونے لگتی ہے، عقل اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے کوئی بھی بدعقیدہ بہکی باتیں کرتا ہے. اپنے آپ کو بریلوی ثابت کرتا ہے. وہابی دیوبندیوں کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، پیچھے چھپ کر کے اپنے آپ اور جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ وہابی دیوبندی خارجی شیعہ وہ بن ہی نہیں سکتا، قادیانی بن ہی نہیں سکتا، ہے نا؟ مرزائی بن ہی نہیں سکتا. مرزا قادیانی نہیں بنے گا، وہابی دیوبندی نہیں بنے گا، بات کریں گے شیعہ نہیں بنے گا. آپ اگر حق پر ہیں تو آپ میرے سوال کا جواب دیں اور آپ سوال کریں. ارے جاہل کہیں کے، اب ہو جائے. تمہارے پاپا شیطان نے سوال کیا تھا اللہ کے ایک ولی سے کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو، بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ سمجھے؟ سنو پہلے بات سن لو. تو ان اللہ کے ولی نے، ابے سننا چپ بندر، ان اللہ کے ولی نے 360 دلیلیں پیش کی تھیں، مگر اس شیطان نے، تمہارے پاپا نے وہ 360 کی 360 دلیلیں رد کر دی. سمجھے؟ پھر ان کے پیر و مرشد نے ان کی طرف جو ہے توجہ کی، فرمایا کہ یہ شیطان ہے، شیطان یہ کیا ہے؟ شیطان ہے، ابلیس ہے، ملعون ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ تمام دلیلیں رد کر دے گا. اسے دلیل مت دو، اس سے کہو، اس سے بولو کہ میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں. وہ شیطان کس سے ملاقات کیا؟ سمجھے؟ شیطان کس سے؟ یہ بات کیسے پتا چلی؟ دلی کے ایک اللہ کے ولی ہے کوئی. ہاں بتاؤ، نام بتاؤ بھائی. ان کا نام یا ان کا نام ہے یا تو نجم الدین کبرا ہے اور یا پھر بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہیں. ان دونوں یہ ملاقات ہوتی تھی ان کی. ابے شیطان کے پتر، شیطان سے ملاقات ہوتی تھی ان کی. ارے ولیوں اللہ کے، ابے او پاگل، ایک طرف ولی بھی کہہ رہے ہو، ایک طرف کہہ رہے ہو کہ شیطان سے ملاقات ہوئی ان کی. ارے جاہل، کتنا بڑا جاہل ہے بھائی میرے، آپ جو بات کتنا بڑا جاہل ہے، کتنا بڑا جاہل ہے، کیسے اور کتنا بڑا جاہل ہے وہ کسی شکل میں پہنچا. ارے اللہ کے ولی تو بھائی کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں. بولیے بتائیے. آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں نا، اس وجہ سے میں آپ کو یہ آپ جس الفاظ. ابے جاہل ابن ابو جہل، اتبا شہبہ کی ناپاک اولاد. ارے بھائی جان یہ حنفی کہلا رہا تھا اپنے آپ کو اور تھانوی کی جو ہے وکالت کر رہا تھا، اور آج یہ حرام خور کہتا ہے کہ تقلید پر بحث کریں گے. ارے یہ تو غیر مقلد کب سے بن گیا یہ بتا پہلے مجھے. کوئی بریلوی حنفی ہے ہی نہیں، گارنٹی میں کہہ رہا ہوں. ابے جاہل ابن ابو جہل، تو جو ہے غیر مقلد کب سے بن گیا؟ تو تقلید پر بحث کرنے آیا ہے، تو تقلید پر تو بحث وہاں بھی کرتے ہیں، دیوبندیوں سے بھی ان کی تقلید پر بحث ہے اور اہل سنت و جماعت سے بھی تقلید پر بحث ہے. یہ سوال غیر مقلد کرے گا. تو دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے مجھے یہ بتا. تو دیوبندی ہے کہ اہل حدیث ہے؟ میں اہل سنت والجماعت. ابے جاہل ابن ابو جہل، اتبا شہبہ کی ناپاک اولاد، یہ کلر مت دکھا مجھے. ہاں یہ کلر پسند نہیں ہے، یہ دو رنگی چال مت چل، سمجھا؟ پہچان بتا، تیری پہچان کیا ہے؟ تو اہل خبیث ہے کہ دیو کا بندر ہے، دیو کا پجاری ہے، کون ہے؟ ابھی تک پہچان نہیں کر پایا. اچھا اس دور میں تیرے جو بزرگ ہیں ان کا نام کیا؟ چلیے بتا، جو زندہ ہیں، جو اس دنیا میں ابھی ہے کوئی. میں ہر دور کے بزرگ کا نام لے. ابے حرام خور، لقد کان لکم فی رسول اللہ. دیکھ رہے ہو حضرت،
जी मुसलमान तेरी बातों का फैसला करेंगे। मुसलमान सुनो, ये सुनो, साला सुनो। लावारिस अकेला ही रह गया अपनी जमात का, इसका कोई वारिस ही नहीं है इस दुनिया में इस टाइम। मेरे आका ने फरमाया अहले सुन्नत वल जमात ही हक पर है, और ये एक जमात जो हक पर है ये कयामत तक रहेगी। तो हमारे बुजुर्ग तो हैं, हमारे बुजुर्ग तो हैं, समझा? तो तू बता इस दुनिया में तेरे आलिम कौन से हैं, बता। आप गैर मुकल्लिद होकर के मुझसे सवाल न करें भाई। उल्टा चोर को इतबाल को डांटे यार, कितना बड़ा हरामी है। तेरी अम्मा वहशिया वगैरह थी क्या? वो तो मैं सादा आदमी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, तुझे सब कुछ कह सकता हूँ। साले हरामखोर दीवाने आदमी, मजनून, अच्छा नहीं वो तो पागल खाने से छूट खाया है क्या? पागल खाने से छूट खाया है क्या? मैं कह रहा हूँ आम, तू कह रहा है इमली, हरामखोर। इसी वजह से तो मैंने छोड़ा है भाई बरेलवियत को। और अच्छा चल सही हुआ तूने छोड़ दिया तो। गया जहन्नम में, ठीक है, बेहतर है, जा जहन्नम में। जो अरे जा जहन्नम में, 2 लाते और मारूंगा पीछे से साले, वो मुंह खोले तो 2 लाते और मारूंगा साले पीछे से, किनारे पे अगर होगा ना तो 2 लाते और मारूंगा। जा जहन्नम में साले। बात पर कायम न रहे, जो बात कहे उस बात पर कायम। अबे हरामखोर, मैं तो तुझसे सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, मैं तो तुझसे सीधा सीधा पूछ रहा हूँ कि इस दुनिया में जो तेरे बुजुर्ग हैं, जो जिंदा हैं, जिनकी तू पैरवी कर रहा है, जिनके तू बातों को मान के इस अमल पे है जिस पे तू है, जिस वजह से तू मुझसे बहस कर रहा है, बात कर रहा है, जरा उनका नाम बता। मैं जिसकी पैरवी कर रहा हूँ उसका आपने अल्फाज पैरवी की इस्तेमाल की है ना। अबे हरामखोर, जिसको तू फॉलो करके इस टाइम तू मान रहा है, मैं नाम लेता हूँ, सुनिए आप। हरामखोर साले सुअर की औलाद, मैं इस दौर की बात कर रहा हूँ जो इस दौर में जिंदा है। तेरा कोई बाप, उसका नाम बता। आपका ईमान है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबे हरामखोर सुअर की औलाद, वलदुज़्ज़िना। सुनो भैया, ये भैया भैया करना बंद कर बे, हरामखोर सुअर की औलाद। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मानते हैं या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूँ, हरामखोर की औलाद। मैं उनको कह रहा हूँ जो मौलवी आज तेरा, मुसलमानों फैसला आपको करना है, मुसलमानों फैसला आपको करना है। ये साले हरामखोर मुसलमानों का ईमान किस तरह से लूटते हैं। अल्लाह के ये वही हरामखोर है, ये वही हरामखोर है जो आधी ऑडियो के बाद मैंने इसकी अच्छी धुलाई की थी। ये वही हरामखोर है। हाँ ऐसे ही बुलाई नहीं जो गाली की डिग्री लेकर के फिरे। अरे बे सुअर कहीं के, सुअर से ज्यादा बदतर इंसान, चमार से ज्यादा जलील इंसान। बदनाम न करो यार। ओ चमार से ज्यादा जलील इंसान, ओ चमार से ज्यादा जलील इंसान, ओ चमार से ज्यादा जलील इंसान, अकीदा लेकर के, ओ चमार से ज्यादा जलील इंसान, अपने आप को, ओ चमार से ज्यादा जलील इंसान। दुनिया में अभी तक किसी वहाबी देवबंदी औरत ने सब बच्चा पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बात करके वो अपने आप को हक जो है हक्कानियत पर साबित कर दे, अपनी जमात को हक पर जो है साबित कर दे, अपने बुजुर्गों को हक पर साबित कर दे। देख तुझे तो इतना खौफ है साले हरामखोर, तुझे तो इतना खौफ है कि तू अपने मुल्लाओं का नाम नहीं बता रहा। ये खौफ है, ये खौफ, अरे ये खौफ है अहले सुन्नत के एक छोटे से अदना से इंसान का ये खौफ है तेरे ऊपर। आप तो इतना खौफ कर रहे हैं कि सवाल की सिर्फ गाली बकते हैं। आपकी कैसी तरह हमारी जान बच जाए। नहीं बता पाए तो ये अकायद पर क्या बात है? हाँ ये साला अपनी पहचान नहीं बता रहा है, ये लावारिस है, ये मोहल्ले वालों की मेहनत का नतीजा है, जमातियों की मेहनत का नतीजा है। इसके बाद 40 दिन के चिल्ले में गए होंगे और ये अकेला, इसकी अम्मा अकेली रह गई होगी। और ये उस पाकिस्तान के फतवे की, ये उस पाकिस्तान के फतवे की जो है नहुसत से पैदा हुआ है। साबित हो जाए कि नूरुल हसन मुसलमान है या नहीं, तब तो हम उससे बात करें अकीदे पर। जो अबे हरामखोर, फोन तो तूने किया ना मुझे, गाली हो और एक जो खुद तकलीद का बेइज्जती कर रहा हो और खुद जिस, अबे तेरे जैसे हरामियों से मैं ऐसी बात करता हूँ क्योंकि मैं सादा आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, मैं आवाम में से हूँ। हरामखोर साले बात करने वालों से बात करता हूँ, तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े पे लात मारता हूँ। चल भाग जा आप तो हरामखोर सुअर। और सवाल मुसलमानों फैसला आपको करना है। बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कि इस दुनिया में इस टाइम में वो कौन सा आलिम है जिसे तू फॉलो करता है, जिसे तू मानता है? इसने नहीं बताया। यार गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? मुसलमानों जरा मुझे तो बताओ यार, जब बंदा सीधी बात ही नहीं करेगा तो यार मैं तो कोई मौलाना नहीं हूं, मैं जो इसे मैं कुछ ना कहूं, मैं तो इनकी माँ बहन बराबर कर दूंगा सालों की। जी मैं तो भाई आम आदमी हूँ, ड्राइवर हूँ पेशे से, समझे भाईजान? और जो आला तिरछा चलता है मुझे हर तरह से बोलने आता है। कोई अच्छे से बात करता है तो मैं अच्छे से बात करता हूँ, प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ। कोई फिर लायानी बातें करता है तो फिर मैं उसकी बजाता हूँ फिर बेहतरीन तरीके से। मैं तो मौलाना नहीं हूँ ना, मैं आम आदमी हूँ, आवाम का आदमी हूँ।
میں تو اس کی ماں بہن کی گالی بک دوں تو بھی میرے اوپر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں عام آدمی ہوں، مگر میں ان سب چیزوں سے پرہیز بھی کرتا ہوں. جو قرآن نے کہا ہے میں وہی بول دیتا ہوں. بہت صحیح کہی کہ جب اللہ دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. جی اب یہ حرام خور سالے سور سے زیادہ بدتر انسان مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح. جیسے وہ بھنگی کا جانور ادھر ادھر پھر رہے ہیں نا سالے گندگی میں. تبدیلی جماعت. ہاں لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے پھرتے ہیں سالے تبدیلی جماعت لے کے. جی اور ایک بات بتا دوں، جی یہ نماز کے لیے نہیں جاتے بلکہ نماز کے بہانے سے مسلمانوں کا ایمان لوٹنے جاتے ہیں. جی بے شک. ہاں اور یہ جتنے بھی دیو کا بندر ہیں وہ آبڑے ہیں، ان کی کسی کی بھی جو ہے نماز نہیں ہوتی، جتنے بھی خاص کر وہ ہابڑے دیو بندر ہیں. سمجھے بھائی جان؟ اس لیے کہ جب ان کے امام کی نہیں ہوگی تو ان کی کہاں سے ہوگی؟ بے شک. اور ان کے امام کے پیچھے اگر کوئی دوسرا بھی پڑھ لے، سنی بھی پڑھ لے انجانے میں، تو اس کی بھی نہیں ہوگی. اس کی بھی نہیں ہوگی. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر پڑھا تو پھر وہ اس کے ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے تو. سمجھے حضرت؟ جی. اور میں اس بات کو بہت بار بتا چکا ہوں، مگر ابھی تک وہابی دیوبندیوں میں کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ دے کہ یار نور حسن تو جو یہ کہتا ہے یہ کیسے کہتا ہے، کیوں کہتا ہے، بلکہ بات کو توڑنے موڑنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں سالے. اگر کوئی علم غیب پر بات کرتا ہے حضرت تو میں اس کو یہی جواب دیتا ہوں کہ او علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں. وہابیوں کا عقیدہ حضور، وہابیوں کا عقیدہ وہ انہیں علم غیب نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، دل خوش کر دیا حضرت آپ نے. حضرت میں ایک طالب علم ہوں اور میں حفظ کر رہا ہوں قرآن پاک کو، سینوں میں اپنے بتا رہا ہوں. ماشاء اللہ. جی. اور میں حضرت بریلی شریف رائے پور چھتیس گڑھ سے جو حضور امین شریعت کپتان رضا خان ہیں، ہاں جو جن کے حال ہی میں ابھی جن کی اہلیت انتقال ہو گیا تھا حضرت. اچھا. بریلی شریف میں. جی. تو میں انہی سے مرید ہوں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. جی. اور ہم کو بہت فخر ہے کہ ان کا نماز جنازہ حضور تاج شریعہ پڑھائے تھے. چلیے بہت اچھی بات ہے حضرت. جی. لاسٹ میں کوئی ایک ایسی جو ہے کوئی نعت یا ایسا کوئی کلام یا آپ کا اپنا بنایا ہوا ہو یا کسی اور کا بنایا ہوا ہو، ایسا پڑھ دیجئے جو وہابی کے تن بدن میں آگ لگ جائے. جی. خدا کا حکم سمجھے کر درود پڑھتے ہیں، خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں، غلام ساقی کوثر درود پڑھتے ہیں. رضا میرے رضا کی وصیت سے ہو گیا ثابت، میرے رضا کی وصیت سے ہو گیا ثابت، رضا تو قبر کے اندر درود پڑھتے ہیں.
रजा तो कब्र के। और एक शेर आला हजरत का है। जी अता हो। हजरत अजान हो रही है। अच्छा तो- अच्छा, ठीक है, जी, इंशाल्लाह यहाँ- फिर बात करेंगे। जी जी इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। आपका नंबर हमने सेव कर लिया था, यूट्यूब पर देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और वो नंबर दे दीजिए। माशाल्लाह आपकी आवाज मुझे जी जी हम आपको नंबर अपना भेज बहुत देंगे। अच्छी लगी। WhatsApp। आपका जो कलाम पढ़ने का जो अंदाज है माशाल्लाह बहुत ही आला उम्दा, मुझे बहुत पसंद आया। जी हजरत मैं बरेली शरीफ आऊंगा तो रामपुर होते हुए आऊंगा। अच्छा माशाल्लाह, नहीं पहले आप बरेली शरीफ आएंगे फिर उसके बाद रामपुर आएंगे आप। हाँ जी 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 बरेली आगे शरीफ मैं रामपुर होते हुए बनारस आ जाऊंगा। जब आप बनारस से आएंगे तो पहले जी। बरेली शरीफ पढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है ये रामपुर और फिर उसके बाद मुरादाबाद, ऐसे करके है। अच्छा जी। हाँ, और उससे पहले मतलब मैं शाहजहांपुर ज्योग्राफी पड़ेगा में ज्यादा तेज बरेली नहीं शरीफ से हूँ। पहले। हाँ जी ठीक है हजरत, जी हजरत दुआओं हैं की फिर। दरखास्त है। हाँ इंशाल्लाह आप भी जो है दुआएं करें, और जी अल्लाह जो आपके कामयाबी भाई अता हैं, जो फरमाए। आपके दोस्त हैं, उन सबसे भी बोल दीजिएगा कि इस नाचीज के हक में दुआ फरमाते रहें। जी हाँ, इस जैसे चिल्ले मैं जब जलील रुसवा हो जाते हैं ना, मैं तमाम ही अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश करता हूँ कि हमारे हक में और बिलखुसूस हर सुन्नी मुसलमानों के हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके ईमान को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो भाई नए हैं इस चैनल पर, वो भाई वहाबी और देवबंदियों का नापाक चेहरा समझने के लिए, सुनने के लिए, उनकी गुफ्तगू और उनकी जो हकीकत है उसको जानने पहचानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम नूर हसन रजवी नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।